وآل محمد سجل فرما۔ اگلا التماس پیش کرتا ہوں مولانا حیدر رضا رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنی خطابت کا آغاز کریں۔ صلوات بھیجے محمد وآل اللہم صل اللهم علی صل على محمد صل وعلی على محمد وسلم محمد فرجہ۔ وآل محمد وعجل فرجه. بس اللہ بابا سے بلند کر دیجیے۔ اللہم صل علی اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد فرجہ۔ وآل وآل محمد وعجل فرجه۔ وعجل فرجه. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی اللهم محمد صل على وسلم۔ محمد وآل وعجل فرجه. آپ تمام صاحبانی ایمان کی خدمت میں یہ مجالس کے سلسلے کی آج تیسری مجلس ہو رہی اور آپ کے سامنے تذکرہ نفس پر ہو رہا۔ آج آپ کی خدمت میں اس ذکر کا آغاز پروردگار عالم کے فرمان میں ایک آیت سے کریں گے۔ بات مومنین پر واضح رہے کہ مولا کائنات کو نفس اللہ کہہ کر خطاب کیا گیا، تو پھر سے آپ کی خدمت میں بات کو اس کی اہمیت کی خاطر دہرائیں کہ دیکھیے، جیسے مولا نے کہا کہ اپنے آپ پر غور کرو، اپنے نفس پر غور کرو اور اسے پہچانو تاکہ تم اپنے رب کو پہچان پاؤ، تو اس سے بات واضح ہوئی کہ نفس کی پہچان پروردگار کی پہچان ہے۔ تو اب جب انسان اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نفس جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ اصل ہے، اور جسم، قلب، روح، یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہے، یعنی جو نفس کو سپورٹ کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ تو مطلب حقیقت اور اصلیت نفس ہوتی ہے۔ اس چیز کو اگر پہچان لیا تو پھر اس کی توحید خالص و واضح ہو گئی، کیونکہ علی کو اللہ کا جب نفس کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جو کوئی بھی توحید کے اقرار کی کوئی بات کر رہا ہے، تو پھر وہ ممکن ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ محب علی نہ ہو، کیونکہ جب علی توحید کی اصلیت قرار دی گئی، نفس کہا گیا، تو علی توحید کی اصلیت قرار دی گئی۔ جب نفس کہا تو توحید کی حقیقت قرار دی گئی۔ یعنی جب نفس کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نفس کو چھوڑ کر اگر آپ روح کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ کا روح سے کبھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آپ جسم سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو وہ کوئی تعلق کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر چاہیں کہ بھئی قلب سے جڑ جاؤں، لیکن وہ تعلق نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ نفس نہ ہو تو آپ کسی سے بھی نہیں جڑ سکتے۔ ویسے ہی علی کو اللہ نے اپنا نفس کہا کہ اس وجہ سے کیونکہ جب تک علی کا محب نہیں ہے تو نہ اب وہ قرآن سے جڑ سکتا ہے، اب نہ وہ آسمانی کسی کتاب سے جڑ سکتا ہے، اب نہ اس کا توحید سے کوئی رشتہ ہے، اب نہ وہ لا الہ الا اللہ کے کوئی معنی رکھتا ہے، نہ وہ انبیاء کا دوست ہو سکتا ہے، نہ فرشتوں کا رفیق ہو سکتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اگر محب علی نہیں ہے۔ تو توجہ رہے آپ کی، دیکھیے عجیب آیت ہے، بہت عجیب۔ اس میں ارشاد ہوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے سورہ روم میں یہ اعلان کیا
کہ میں نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے. ارشاد یہ ہوا کہ میں نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا، یعنی انسان جس مزاج پر خلق ہوا ہے وہ مزاج کوئی اجنبی مزاج نہیں ہے، بلکہ وہ میرا مزاج ہے جس پر انسان خلق ہوا ہے. تو پہلے تو بیسک چیز میں جب ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ فطرت پر خلق کیا ہے اس نے انسان کو، اس کیا معنی ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ اس کے معنی یہ ہے، فطرت خدا کے معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ، یہ فطرت خدا ہے. تو امام نے کہا کہ جب اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں اللہ کی بھی محبت ہوتی ہے، رسول کی بھی محبت ہوتی ہے اور علی کی بھی محبت ہوتی ہے. ان تینوں کو پہچانتا ہے، جانتا ہے. وہ بات اور ہے کہ جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو اس بڑا ہوتے ہوتے اسی مذہب میں ڈھل جاتا ہے. کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا، مطلب جیسے جیسے معاشرے میں ڈھلتا گیا ویسا ہو گیا. لیکن جب پیدا ہوتا ہے تب اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ بات واضح ہو گئی. لیکن آپ اگر غور کریں کہ بھئی اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا، تو اب آپ اس بات پر اگر غور اور توجہ کریں تو آخر کیا انسان میں ایسی کیا چیز ہے جو اللہ کے مزاج سے یا اس کی فطرت سے ملتی؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے انسان میں جو اللہ کے مزاج سے ملتی ہے. آپ دیکھیے انسان کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا. انسان پانی پیتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا. انسان کو ضرورت ہے ہوا کی، سانس لینے کے لیے، مکان کی، چلنے پھرنے کے لیے، جسم کی. کتنی چیزیں ہیں انسان کے مزاج میں ایسی، لیکن ایسی کوئی چیز اللہ میں نہیں پائی جاتی. تو اب اگر انسان غور کرے کہ بھئی آخر وہ کیا ہے جو اللہ میں پایا جاتا ہے، جس پر اس نے مجھے خلق کیا ہے، جبکہ میں نے غور کیا ہے تو سارے غور کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھ میں اور اس میں ملتی ہوئی ہے. کوئی چیز ملتی نہیں ہے سوائے ایک ایسی چیز کے کہ جس کا اعلان قرآن نے کیا اور ارشاد ہوا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل اللهم على صل على محمد وعلى محمد. سبحان غور الله کریں، بالله سبحان الله. آپ اگر غور کریں تو کوئی چیز انسان میں اور اللہ میں سیم نہیں ہے، ملتی جلتی نہیں ہے جو کہا جا سکے کہ یہ اللہ کی فطرت ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے. کوئی چیز میں ایک جیسا نہیں ہے سوائے اس ایک بات کے کہ وہ بھی علی کی محبت رکھتا ہے اور بہت خوب، انسان بھی محبت علی رکھتا ہے. بہت اسی لیے خوب. کہا کہ دیکھو میں بھی صلوات پڑھتا ہوں اور صاحبان ایمان کو بھی چاہیے کہ آل رسول اور رسول پر صلوات پڑھے. تو پتہ چلا کہ یہ کام مودت اہل بیت، رسول خدا سے محبت، ان کے اہل بیت سے محبت، ان پر صلوات پڑھنا، ان کی خوشنودی کے لیے ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں بھی پائی جاتی ہے. اور انسان کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی یہ رکھو. تو پتہ چلا کہ اللہ کی فطرت ہے محبت علی. فطرت توحید کا نام علی کی محبت ہے، یعنی علی کی محبت کوئی کسی انسانوں میں محدود نہیں ہے کہ علی کی محبت کتنی جنوں میں یا ملک میں، انبیاء میں، زمین پر 4 پلانٹس تک یا 1-2 آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ علی کی محبت وہ ہے کہ جس محبت علی کو اللہ نے اپنی فطرت کہا، یعنی بہت خوب، فطرت پروردگار حب علی. اب بہت خوب. ایک فلسفہ یہاں آپ دیکھیے کہ دین میں یعنی علی کی الفت کا عالم کیا ہے. بات یہ 1400 سال سے واضح ہو رہی ہے، یہ رہتی دنیا تک بات واضح رہے گی، یہ روز محشر تک یہ سفر جانے والا ہے. چاہے دنیا میں کتنی منافقت کیوں نہ بھر جائے، لیکن علی کے چاہنے والے، علی کا ذکر کرنے والے کسی بھی صورتحال میں موجود رہیں گے. اگر کوئی نہ ہو تو آسمان اور زمین، درختوں اور پتھروں سے علی کی الفت کی آواز آئے گی. لیکن مزاج نفس میں ایک اس کیفیت پر توجہ رہے آپ کی
کہ ایک سلوات بابا سے بلند پڑھ دیجیے. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد وسلم. کہ ایک بحث جو چھڑی تھی بہت سال پہلے درمیان میں، آج بھی چھڑتی ہے، آنے والے دور میں بھی شاید یہ بحث چھڑے. اس میں ایک سوال اٹھتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بھائی اتنے مذہب ہے، یہ سارے مذہب الگ الگ لوگ جو الگ الگ مذہب پہ چلتے ہیں، تو ہم کیسے سمجھیں کہ آخر سب میں سچا دین کون سا ہے؟ یہ سوال سالوں سے چل رہا ہے، یہ چلتا بھی رہے گا. تو اب جب یہ سوال چھڑا تو دانشور جب اس پہ بیٹھے کہ بھئی آخر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ سب سے سچا دین، یعنی اتنے دین جو ہے ان میں آخر سچا دین ہے کون سا، یہ ہم کیسے پہچانیں. توجہ رہے آپ کی. اب جب اس پر سوال اٹھا تو ایک جواب یہ طے ہوا آخر میں کہ بھئی سچا دین وہ ہے کہ جو فطرت عالم کے اعتبار سے ہو. سچا دین فطرت عالم، یعنی فطرت عالم کے اعتبار سے، یعنی اگزامپل یہ ہے کہ اب جب آپ زمین پر رہتے ہیں اور آپ کو کہا گیا کہ بھئی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، کعبے کو سجدہ کرو، تو یہ حکم آپ کے مزاج میں ہے، یعنی یہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ چاند پر جا کر نماز پڑھو، کیونکہ اگر ایسا کہا جاتا تو وہ آپ کر نہیں سکتے. تو پتا چلا کہ دین اگر ایسا حکم دے رہا ہے جو انسان کر سکتا ہے، جو اس کے مزاج میں ہے، جو فطرت عالم میں ہے، جو اکارڈنگ ٹو نیچر ہے، جو قدرت کے اعتبار سے ہے، جو آپ کے مزاج کے اعتبار سے ہے، جو آپ کی جسم کی کیفیات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے اعتبار سے حکم دے رہا ہے، تو پتا چلا کہ سچا دین وہ ہوتا ہے جو فطرت عالم کے روح سے ہو، فطرت عالم کے اعتبار سے ہو، اور آپ کو احکام اور تمام حکم آپ کو اسی اعتبار سے دے رہا ہے کہ جس اعتبار سے کائنات چلتی ہے اور آپ کی زندگی چلتی ہے، تاکہ وہ کام کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. طے ہو گیا کہ ہاں بھائی فطرت عالم کے اعتبار سے جو مذہب آئے گا وہ سچا مذہب. تب یہ جب فارمولا ہاتھ میں آیا تو انہوں نے غور کیا ہر مذہب کے اوپر، تو پتا چلا کہ بھائی سب سے زیادہ فطرت کی روح سے اعتبار سے جو مذہب زمین پر ہے وہ اسلام ہے. لہذا اسلام ہی سچا مذہب ہے، کیونکہ وہ جسم کو، آپ کی مزاج کو، کیفیت کو، طبیعت کو نظر میں رکھتے ہوئے عالم کے اعتبار سے اس نے حکم دیا. اور جو رہے آپ کی بہت زیادہ بات یہاں تک پہنچ گئی. تو اب ایک جملہ آیا مولا کائنات کا، ایک مختصر سا جملہ لیکن اتنا وسیع کہ کیا کہیں کہ روز محشر تک اس قول کے اوپر انسان غور کرتا رہے. مولا نے فرمایا کہ تم کیا اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ایک چھوٹی سی مختصر سی چیز سمجھتے ہو؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، تم کوئی چھوٹی مختصر چیز نہیں ہے، بلکہ تم میں، تمہارے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے. تمہارے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے. یعنی اب یہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، جس کی وسعت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھئی کتنی بڑی ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کو علی نے عالم اصغر کہا. اور مولا نے کہا کہ تمہارے جسم کے اندر جو ہے سبحان وہ عالم، اللہ سبحان اللہ. وہ عالم اکبر ہے. مولا نے کہا کہ دیکھیے یہ چھوٹی چیز ہے، یہ آسمان و زمین اور جو تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے جس پر تم غور، وہ عالم اکبر. تو اب جب غور کیا جانے لگا عالم اکبر پر تو دیکھا گیا کہ بھئی آخر ہے کیا چیز جس کو مولا نے کہا. اب انسان کے جسم میں جب دیکھا تو غور کرتے کرتے اس کے اندر سے انسانیت کو نظر آئی اور عرفان ہوا کہ انسان کے جسم میں جو نفس ہے اس نفس کو عالم اکبر کہا گیا، اسے عالم اکبر کہا گیا. تو اب دیکھیے اب وہی فلسفہ کیسے آئے گا کہ بھئی سچا دین وہ ہے جو فطرت عالم کے اعتبار سے ہو، لیکن سچا دین ہونا کون سا چاہیے؟ سچا دین ہے کون سا؟ فطرت عالم اصغر کے اعتبار سے نہیں،
بلکہ سچا دین وہ ہے جو فطرت عالم اکبر کے اعتبار سے ہو، یعنی وہ مذہب جو آپ کی نفسیات، آپ کی نفسانیت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس عالم اکبر کے اعتبار سے جو مذہب ہو، وہ مذہب سچا مذہب ہے۔ یعنی نفس کے اعتبار سے جو مذہب ہے وہ مذہب سچا مذہب ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ بھائی ہم نے رسول کو بھیجا، اس نے رسول کو بھیجا، کیوں؟ اسی لیے تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ کیا جائے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، تمہارے نفسوں کو پاک کیا جائے۔ یعنی رسول خدا نے توجہ کہاں رکھی؟ اپنی توجہ رکھی انسان کی نفس پر۔ کیوں کہا؟ اسی لیے کیونکہ یہ عالم اکبر ہے، اگر یہ پاک ہو جائے تو پھر ساری چیزیں پاک ہو جائے گی۔ یہ عالم اصغر سے زیادہ ضروری ہے کہ عالم اکبر کا پاک ہونا۔ تو اس اعتبار سے نفس کا تزکیہ شروع ہوا۔ اسی لیے علی کی الفت کو سب سے بڑے پیمانے کے درجے پر رکھا گیا۔ کہا کہ بھائی جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کا جسم پاک ہو گیا، جس نے کہا محمد الرسول اللہ تو کہا کہ اس کی روح پاک ہو گئی، لیکن جس نے کہا علی ولی اللہ تب جا کر اس کی نفس پاک ہوئی۔ سبحان تو اس اللہ، کا مطلب کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو پاک کر لینا آسان ہے، روح کو پاک کرنا آسان ہے۔ جو سب سے مشکل کام انسان کے لیے ہے وہ اپنی نفس کو پاک کرنا ہے، اور نفس کی پاکیزگی نہیں ہے جب تک کہ وہ علی کی محبت کی گواہی نہ دے۔ سبحان اللہ، کیا نعرہ کہنے؟ حیدری، بہت خوب، یا محبت علی۔ یا علی۔ تو محبت علی نے انسان کی نفس کو پاک کیا۔ اب یہ نفس پاک ہوئی تو تعلق علی کی محبت کا نفس سے ہے۔ اسی لیے دیکھیے غدیر کے میدان میں رسول خدا نے اعلان کرنا چاہا کہ اب میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا، لیکن اعلان کرنے سے پہلے رسول خدا نے یہ پوچھا، یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر خود تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سوال اٹھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول نے علی کی ولایت کے اعلان سے پہلے نفسوں کے تعلق سوال کیا؟ جواب آیا وہ اسی لیے کیونکہ اب جس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس کی حکومت نفوس کے اوپر ہے۔ بہت اچھے قبلہ، بہت اچھے۔ نفوس کے اوپر۔ تو اب دیکھیے توجہ رہے بہت زیادہ آپ کی، تو پتا کیا چلا؟ پتا چلا نفس ہے عالم اکبر، اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ آسمان، یہ ساری چیزیں، یہ سب ہے عالم اصغر۔ عالم اصغر یعنی چھوٹا، یہ چھوٹا عالم، اور آپ کے اندر جو ہے وہ ہے بڑا عالم۔ تو اب سچا مذہب، سچے مذہب کی تلاش میں اگر کوئی نکلے تو سچا مذہب ہے وہ جو عالم، فطرت عالم کے اعتبار سے ہو۔ تو اب اس فطرت عالم میں لوگوں نے سمجھا کہ عالم اصغر کے اعتبار سے اگر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، کسی مذہب سے راضی نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کہا فطرت عالم اصغر نہیں چاہیے، بلکہ سچا مذہب وہ ہے جو فطرت عالم اکبر کے اعتبار سے ہو۔ تو مطلب فطرت عالم اکبر انسان کے جسم کا نفس ہے کہ جس پر علی کی حکومت ہوتی ہے، اور اسی نفس سے، علی کی محبت سے نفس پاک ہوتا ہے۔ تو پتا چلا سچا مذہب وہ ہے کہ جس میں محبت علی کا ذکر ہو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بے شک، بے شک، یعنی نفس کی روح سے بات واضح ہو گئی کہ سچا مذہب وہ ہے جس میں علی کی محبت ہو۔ تو اگر آپ نے اس فلسفے کو سمجھ لیا تو دیکھیے اب دنیا میں یہ جو مکر و فریب چل رہا ہے جا کر ان کو جواب دے دے اور ان کے اوپر بات واضح کر دے کہ فطرت عالم کی روح سے اگر مذہب کا تعین کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، تو پھر کوئی مذہب نہیں ہے سوائے الفت علی والے کے کہ جسے سچا کہا جا سکتا ہے۔ بے کیا شک، بے کہنے، شک۔ کیا کہنے۔ لہذا اچھے قبلہ۔ اسلام اسی لیے سچا مذہب ہے کیونکہ اس میں علی کی محبت کا ذکر ہے۔ محبت علی اس کی بنیاد ہے، اسی لیے سب سے سچا مذہب ہے، کیونکہ علی ہی کی محبت اللہ میں اور انسان میں اگر کوئی چیز آپ ڈھونڈنے نکلے کہ بھائی کیا کامن ہے، یعنی توحید تو توحید ہے، اب اس پر کیا بات کریں کہ بھائی کیا چیز ہے جو مجھ میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے؟ تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہم دونوں میں ایک ہو سوائے ایک کے،
اور وہ ہے مودت اہل بیت. اسی کو اللہ نے اپنی فطرت بنایا، اسی کو اللہ نے اپنی فطرت کے اعتبار سے سچا مذہب بنا. بہت خوب. آپ کی خدمت میں اسی آج کے دور کے اعتبار سے، تاکہ مکر و فریب میں آپ جواب دے دیں، اسی لیے یہ بڑی بحث جو آپ کو بڑے پائے کے جو عالم ہوتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں سالوں علم حاصل کرتے ہوئے، وہ ان کے محفلوں کی یہ بحث ہے. اور اسی کا یہ اصول آپ اس سے، تاکہ ان منافقین کو جواب دے دیں کہ جو آج کل محبت علی کے اوپر زیادہ حرف اٹھا رہے ہیں. اور رہی بات، کیونکہ یہ وقت کی تنگی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے فی الحال، اسی لیے آج آپ کی خدمت میں ایک مولا کی زندگی کا واقعہ سنا ہے، کیونکہ جو آہستہ آہستہ دن گزر رہے ہیں، اب 19 قریب آنے کو ہے، 18 قریب آنے کو ہے. یہ جو تواریخ آہستہ آہستہ مومنین کی زندگی میں آ رہی ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہمیں حیات بخشی کہ اس سال پھر سے ایام نصیب ہوئے. لیکن جیسے جیسے یہ دن قریب آتے ہیں تو روزے داروں کی ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے کہ بھئی مولا کائنات کی شہادت کے ایام قریب آ رہے ہیں. تو اسی شہادت کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ مولا کی زندگی کا جو انہی دنوں کا ہے. یعنی تاریخ بالکل این تاریخ کون سی، ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے وہ تو نہیں ملی، لیکن اتنا آپ کو کتابوں میں مل جائے گا کہ وہ انہی دنوں کی بات ہے کہ 13، 14، 15 رمضان کے جن دنوں یہ واقعہ ہوا تھا. بس وہ واقعہ سناتے ہوئے ذکر تمام کر دیں. واقعہ یہ ہے کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں کے ایام میں، جب کوفے میں اپنی شہادت کے ماہ کے قریب کے ایام گزار رہے تھے، ان دنوں ایک شخص کوفے میں داخل ہوا. وہ سفر سے تھکا ہوا، ہارا ہوا، بہت دور سے آ رہا تھا. سامان سفر، حالات سفر نے اسے پریشان کیا تھا، اور اسے بڑی بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، شدت سے بھوک کو محسوس کر رہا تھا. کوفے میں نیا تھا، وہ جانتا نہیں تھا راستوں، گلیوں سے کوفے کی ہوتے ہوئے گزر رہا تھا. ہوتے ہوتے وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں مسجد سے کا گزر ہو رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ وہاں صحن مسجد میں بیٹھ کر ایک شخص کھانا کھا رہا. جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا، اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی جاؤں اور جا کر تھوڑی سی روٹی کا سوال کروں، اگر وہ مجھے دے دے میرے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے. اس ارادے سے وہ قریب آیا، اور جب قریب آ کر اس نے چاہا کہ روٹی مانگے، سوال کریں، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ منظر یہ تھا کہ کھانے والا اتنی سخت روٹی کھا رہا تھا کہ جسے توڑنے کے لیے وہ اپنے گھٹنے کا سہارا لے رہا تھا، اور اس روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھا رہا. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا اپنے دل میں کہ بھئی ایسا کھانا تو نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، تجھ سے یہ روٹی کیا کھائی جائے گی، تجھ سے پانی کے ساتھ اس کیفیت میں کیا غذا کھائی جائے گی. لیکن اس سے بھوک نے مجبور کیا، تو اس نے قریب آ کر سوال کیا کہ تھوڑی سی روٹی مجھے بھی عطا کر دے اے بندہ خدا. کھانے والے نے اپنے چہرے کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ دیکھ، یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں، یہ غذا تجھ سے نہیں کھائی جائے گی، بلکہ میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتائے دیتا ہوں، تجھے راستہ سمجھائے دیتا ہوں. تو وہاں پر چلے جانا. جب تم وہاں پہنچے گا تو وہاں دیکھے گا کہ دروازہ گھر کا کھلا ہوا ہے، وہاں دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، اور وہاں پر نرم غذا موجود ہوگی جو تو کھا سکتا ہے. تو وہاں جا کر وہ کھا لینا. یہ حیرت میں پڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس بندے کو معلوم ہے کہ کہاں نرم کھانا مل رہا ہے، تو پھر خود وہ سوکھی ہوئی روٹی کھا کر مجھے اس گھر کا کیسے پتہ بتائے. عجیب کیفیت میں ڈوبا ہوا سوچ رہا تھا، لیکن جو راستہ اسے بتایا گیا
اس بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلتے جب پہنچا تو دیکھا کہ واقعی گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں دسترخوان بچھا ہوا، کھڑا ہو کر وہاں پر یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے زمانے میں اللہ کے یہ بندے بھی موجود ہیں جو خود تو سوکھی ہوئی روٹی کھائے اور مجھے کھانے کے لیے ایسے مقام پر بھیجے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس گھر میں سے ایک مرد نوجوان باہر آیا، اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اندر لے کر گئے، اسے دسترخوان پر بٹھایا گیا، بڑی عزت و احترام سے اس کے سامنے لا کر غذا کو رکھا گیا اور اس سے کہا کہ آپ جتنا کھانا چاہتے ہیں کھا لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ حیرت میں پڑا ہوا اس منظر میں ڈوبا ہوا تھا، بس اب کیا کھانا کھائے گا۔ ایک نوالا اس نے اٹھایا، ایک نوالے کے زبان پہ رکھتے ہی دوسرا نوالا اٹھا کر اس نے اپنی جھولی میں رکھ لیا، پھر ایک نوالا اٹھایا، پھر تیسرا نوالا اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ ایک نوالا کھاتے جاتا تھا، ایک نوالا اپنی جھولی میں رکھتا جاتا تھا۔ اس منظر کو دور سے جب حسن مجتبیٰ نے دیکھا تو اس کے قریب آ گئے اور اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، پہلے جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، کوئی پابندی نہیں ہے، پھر اگر کسی کے لیے لے جانا چاہتا ہے تو لے کر چلا جانا، ہم تجھے یہاں سے کھانا فراہم کر کے دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس شہر میں نیا ہوں، مجھے اس جگہ کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن مجھے مسجد میں ایک شخص ایسا ملا جس نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا، بس اسی کا چہرہ ہے۔ جیسے ہی میں ایک نوالا لے رہا ہوں تو مجھے اس کا چہرہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ وہ سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ ہر نوالے پر جب مجھے اس کی یاد آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے کھانے کے ساتھ اس کے لیے بھی نرم غذا لے کر چلا جاؤں تاکہ وہ بھی کوئی نرم غذا کھائے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے بندہ خدا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے، اس کے لیے یہ نرم غذائیں نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کے لیے سوکھی ہوئی روٹی ہی کھاتا ہے۔ یہ جھولی بھر کر جانے کی نیت میں رہ گیا۔ بس یہی علی کی محبت ہے۔ کربلا کے میدان میں کاش کہ ایسا کوئی ایک شخص میدان کربلا کھانے کا بھی سوال نہیں کر رہے تھے بلکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے التش آ رہی، آواز التش۔ حسین نے پانی کا سوال کیا لیکن اس پانی کے سوال کے بدلے میں 6 مہینے کے بچے کی طرف سے شعبہ تیر چلا۔ ایسے علی اصغر کی پیاس تمام۔